یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کھل اٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کچھ دیر کے بعد اس شخص نے اجازت لی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد غیب جاننے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک ایسی نیکی روزانہ آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے جو تمام زمین والوں کی نیکیوں کی مثل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو غیب جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص یوں درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کے جو ہمارے سیگمنٹ ہے، آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے درود تاج۔ درود تاج میں انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے اور اس کے بعد اس کے کچھ الفاظ پر وضاحت ہوگی۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ چند الفاظ ہوتے ہیں جن پر نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو شعر پڑھنے ہوتے ہیں اور سلام کے شعر ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ ہمارے مبلغ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے ہم نبی پاک کے نام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور اس پر نبی پاک علیہ السلام کے نام کے مبارک نام کے فضائل اور اس کے جو معنی ہے اس پر بات ہوتی ہے۔ چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہوتے ہیں، ایک سلام کے اسے مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی وضاحت کی جاتی ہے اور آخر میں گل دستہ درود و سلام ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے، یا نبی سلام علیکہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، درود تاج۔ درود تاج میں ادب و احترام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف
الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہر نایاب لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہر نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں ان کی غم مد و ثنا کرتے ہیں ان کی غم مد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود یعنی تعریف کیا ہوا، ثنا کیا ہوا، مدحہ کیا ہوا کہا کرتے ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیں جو ہے ہی محمود، اب ان کی تعریف کر کے ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ درود تاج پڑھا گیا ہے۔ یوسف بھائی ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی مدنی حضرت اتاری تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد احسن اتاری تشریف فرما ہے انشاءاللہ۔ ان سب کے ساتھ مل کر ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ یوسف بھائی، سید الثقلین، نبی الحرمین، یہ دو القاب درود تاج میں مزید سیکوینس کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کا معنی بھی بیان فرما دیں اور اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی مقبول بارگاہ درود تاج، جس کی برکتیں ہم سلسلے کے ابتدا میں ہی الحمدللہ حاصل کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اس کے دو الفاظ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، سید الثقلین، نبی الحرمین۔ تو سید کہتے ہیں سردار کو، اور ثقل کہتے ہیں جماعت کو۔ جماعت، ثقلین سے مراد دو جماعتیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ کس طرح کی ایک طرح کی اصطلاح بھی ہے، اور بنیادی طور پر جو دو گروہ اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک تو جنات کا گروہ ہے اور انسانوں کا گروہ۔ صحیح، سید الثقلین جب اضافت کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ جنات اور انسانوں کے بھی سردار، اللہ اکبر، واہ، یعنی جماعت انسان اور جماعت
جنات جنات، جنات کا پورا گروہ اور انسانوں کا جو پورا گروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے سردار ہیں۔ بالکل، اچھا، ان میں ہر خاص و عام شامل ہے۔ جنات سارے کے سارے اور انسان بھی سارے کے سارے۔ مخلوق کی ابتدا جب سے ہوئی، جنات کی اور انسانوں کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی پیدائش سے بھی تو بہت پہلے سے جنات کی تو پیدائش ہو چکی۔ بالکل، اچھا، وہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جنات پیدا ہوں گے، جتنے بھی انسان ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان جنات پر اور انسانوں پر سرداری کیسی ہے؟ ہائے ہائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر انسانوں کے سردار ہیں، وہاں پر جنات کے بھی سردار ہیں۔ بالکل ہے، اچھا، جنات کے سردار اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنات بھی مکلف ہے نا، صحیح، یعنی کہ جس طرح انسان مکلف ہے تو جنات بھی مکلف ہے۔ شریعت کے احکام کا۔ شریعت کے احکامات ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو دعوت ایمان دی، تو ایمان اسلام لے کر آنا، ایمان قبول کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اچھا، جنات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآنی واقعہ ہے، قرآن کی تلاوت سنی، ایمان لے کر آئے۔ اچھا، بڑی پیاری بات مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنات تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، دین کی باتیں سنی، قرآن سیکھا، اور اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو بھی قرآن سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح سے انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، جنات میں بھی ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ تو لیکن مسلمان بھی ہوتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں باقاعدہ، ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا، برائی پر لگانے والے بھی ظاہر لوگ بالکل ہوتے ہیں، ہے، لیکن اچھائی پہ لگانے والے بھی لوگ ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے ان کے واقعات اللہ مشہور ہیں۔ اکبر، واہ ایک واہ، بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے، ایک ابلیس کا پڑ پوتا تھا جس کا نام تھا حاما۔ اچھا، یہ ابلیس کا پڑ پوتا تھا۔ صحیح، یعنی وہ اسی طرح واقع ہاں، میں اس میں پڑھ جی پوتا، جی یا پڑ خالی کہتے ہیں نا وہ نام سے کہہ دیتے ہیں، اس کو لکھا گیا ہے، یہ تب مفسرین نے اس کو لکھا صحیح، ہے کہ پڑ وہ پوتا۔ ابلیس کا پڑ پوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ابلیس کا پڑ پوتا حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد توبہ کی، ایمان لے کر آیا۔ بولا حضور جتنے برے کام کیے تھے نا، سب سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اچھا، توبہ کر کے ایمان لے کر آیا۔ اب اس کی عمر کتنی لمبی، سارے انبیاء کرام کے پاس حاضری دے دیتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ کہتا ہے کہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ قبول فرمائیے۔ انہوں نے آپ کو سلام پیش کیا، سبحان اللہ، واہ، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی صورتیں سیکھی اس نے، اللہ اور اکبر، سیکھنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر دوبارہ آنے کی تاکید فرمائی کہ پھر آ کر ہمارے پاس علم حاصل کرتے رہنا۔ اللہ اللہ، واہ، اب جا کر پھر اپنی قوم کو اس نے سکھانا شروع کر کیا دیا۔ بات، وہ تو اپنی کیا قوم کا بات۔ بزرگ ہو گیا نا، تو وہ جا کر ان کو سکھانا شروع کر دیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا ہے، سید الثقلین کے بارگاہ سید الثقلین میں، کی- اب وہ قوم میں مرتبہ بھی اس کا بڑھ گیا، جی۔ یہ تو ان نبی کے پاس جا کر آیا ہے جو خاتم النبیین ہے۔ تو سبحان یہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سید الثقلین ہونے کا ایک مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں بیت مسجد اقصیٰ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، بالکل، اور یہ وہ نبی ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہیں، بالکل، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے مصلی پر موجود ہیں، سارے انبیاء پیچھے موجود ہیں۔ صحیح، یہ جو انبیاء ہیں یہ اپنی قوموں کی پیشوائی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ماشاء اللہ، ماشاء ہیں۔ تو اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سید الانس والجن، والجان، سید الثقلین بھی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو جنات کے بھی سردار ہیں اور انسانوں کے بھی سردار ہیں ماشاء پیارے اللہ، آقا علیہ ماشاء السلام۔ اللہ، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی سید الثقلین کی اور جنات کے تعلق سے جو آپ نے ذکر کیا۔ پھر یہ کہ جب جنات تبلیغ کرتے ہیں اور وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو انسانوں کو تو بدرجہ اولا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، سمجھانا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو نیکی کی دعوت کا کام ہمیں کرنا چاہیے، اور ہماری صفت بھی یہ بیان کی گئی ہے۔ اگلا لقب ہے حضور نبی الحرمین، اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی کا معنی تو واضح ہے، حرمین سے مراد مکہ اور مدینہ ہے۔ صحیح، حرم مکہ اور حرم مدینہ ہے۔ ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، پوری کائنات کے ہی نبی ہیں، بالکل، لیکن خاص طور پر یہاں پر جو شاعر نے نبی الحرمین کہا ہے کہ آپ مکے کے نبی، مدینہ کے نبی ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا جو مرکز بنایا، ابتدا میں مکہ مکرمہ کو بنایا اور اس کے بعد مدینہ منورہ کو بنایا۔ ٹھیک، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ دین ہے، دعوت اسلام ہے، اس کا سلسلہ
مکہ مدینہ میں دونوں میں جاری رہا، بحیثیت نبی آپ دونوں میں جلوہ فرما رہے۔ واہ اور واہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کو دیکھیے کتنی خوبصورت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب توریت عطا فرمائی تو آپ کو توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا، صحیح، اور اللہ رب العزت سے وہاں ہم کلام ہونا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اپنا کلام نازل کرتا ہے، میرے آقا مکے میں ہے تو اللہ تعالیٰ مکے میں کلام نازل اللہ فرما اکبر، دیتا ہے، واہ میرے واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں کلام نازل واہ فرما واہ، دیتا ہے۔ مکی مدنی صورتوں کی تفصیل میں ایک یہ بھی ہے نا، اچھا راہ میں ہے کہیں وہیں بھی کلام آ جائے، مطلب وہ سبحان کہیں اللہ، پر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے یا مدینے یا اس کے قرب و جوار میں ہے، سبحان اللہ، آس پاس کے علاقوں میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا پر ہے تو وہاں پر وہی آ سبحان رہی ہے۔ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پر سفر میں ہے راستے میں تو وہاں پر وہی نازل ہو اللہ رہی ہے۔ اکبر، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو کلام مجید لینے کے لیے جانا نہیں پڑتا اللہ ہے، اللہ، بلکہ اللہ کا کلام خود تشریف لے آتا ہے۔ واہ واہ تو واہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدسہ ہے۔ سبحان مکی اللہ، مدنی صورتوں کی بھی شان ہمارے سامنے ہے۔ جی، تو مکہ مدینہ کو مرکز تبلیغ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی نبی الحرمین۔ الحرمین بھی ہے اور سید الثقلین بھی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں وہ شعر ہے نا جس میں صاحب قصیدہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی یہ شان ہے کہ آپ محمد ہیں اور آپ سید ہیں، ثقلین کے سردار ہیں۔ یہ شعر اگر آپ پڑھ دیں تو محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور یہ نا یہ جو والفریقین من عرب ومن عجم، اب یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ عرب و عجم کے سردار ہیں۔ اب عرب ایک خاص حصے کو کہتے ہیں جی۔ اور عجم اس کے علاوہ جتنی پوری دنیا ہے وہ عجم کہلاتی ہے۔ تو اب اس پورے شعر میں آپ نے جو ہے وہ ثقلان کا بھی یعنی جنات و انسان کا بھی ذکر کر دیا، اور جب دنیا میں پائے جانے والے انسان جو دو طرح کے ہیں جغرافیائی حیثیت عربی سے، اور عربی اور عجمی، تو عجمیوں میں ہم سب شامل ہو گئے، اور عرب جو ہے وہ ان سب کے بھی آقا کیا ہے، سردار ان دونوں گروہوں کے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اچھا نبی پاک کی جو نبوت ہے، رسالت ہے، وہ تو تا قیامت جاری رہنی ہے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچھا نہ عرب کے ساتھ خاص ہے نہ عجم کے ساتھ خاص ہے، عرب و عجم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے اور تا قیامت ہے، یعنی دنیا میں آنے والا کوئی بھی جن اور انس ہوگا قیامت تک اسے اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے، اس اقرار کرے، وہ دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ تو ایسی شان اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے جو اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں عشق نہ کیا جائے، کیوں ان پر کثرت درود و سلام نہ پڑھا جائے، کیوں ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش نہ کیا جائے، بلکہ یہ کر کے ہم اپنا ہی بھلا کریں گے اور اپنی ہی دنیا اور آخرت کی بہتری چاہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے ترا قرار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ یوسف بھائی میں سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، مگر میں چاہوں گا یہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے، اس کی اگر چند جملوں میں آپ عشق و محبت بری وضاحت کر دیں۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اللہ رب العزت نے جو یہ کونین سے مراد دنیا اور آخرت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کو جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے،
وہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بنایا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کونین کو بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یعنی الفاظ تو بظاہر دیکھیں کیسے ہیں نا، آگے پیچھے ہے صرف، لیکن لیکن مفہوم بالکل الگ ہے نا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اور کائنات کا نبی کریم علیہ السلام کو سردار اور سلطان بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، سبحان اللہ، اور کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اللہ پیدا اللہ فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کائنات کو پیدا کر کے اس کائنات کا سلطان اور سردار آپ کو واہ بنا دیا۔ واہ واہ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنانا، اور گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے، گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا۔ عشق کی باتیں ہیں جی، عشق تو ختم نہ ہونے والی ایک شے ہے کہ آپ باتیں کیے جائیں، عشق میں بڑھتے جائیں۔ بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اس میں بھی عشق و محبت کی باتیں ہوں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ بنے چلے کہ ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے لفظ سے شعر پڑھیے، اس سیگمنٹ میں ہم 6 نمبر دکھاتے ہیں، ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس لفظ سے انہیں شعر پڑھنا ہوتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ شعر سلام کا ہوگا۔ تو احسن بھائی اور ہمارے مدنی رضا بھائی تیار ہیں، تو آپ کو باکس دکھائے جا رہے ہیں، نمبر ہیں۔ پہلا نمبر ہمارے احسن بھائی بتائیں گے، مائک پر بول کر نمبر دکھائیے گا۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ جی احسن بھائی بتائیے گا کون سا نمبر؟ نمبر 5۔ نمبر 5، پنجے تن کی نسبت سے 5واں نمبر لیا ہے۔ جی بتائیے۔ حیدر کرار، ایسا شعر پڑھیے جس میں حیدر کرار کا لفظ آتا ہو۔ رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا ماشاءاللہ بہت جلدی آپ نے پک کیا اور بہترین جواب دیا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یوسف بھائی اس شعر میں 4 خلفائے اربعہ کا ذکر کیا گیا، خلفائے راشدین کا، اور بڑے خوبصورت انداز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس شعر میں جو بیان کیا گیا ہے، رحمتیں لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حضرت حیدر کرار۔ حیدر کرار کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ میرے مولا ناس کے ساتھ۔ یہ حیدر کرار، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اللہ اکبر، واہ۔ اچھا، مجھے ایک بڑا پیارا آپ کا واقعہ یاد آ گیا، مختصر سا ہے۔ جی بالکل۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے کر گئے، حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا عطا فرمایا،
منتخب فرمایا، انتخاب فرمایا. آپ جب قلعہ خیبر کے فتح کی فتح کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ کے سامنے جو پہلوان تھا نا، مرحب نام تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر اس کی طاقت سمجھی جاتی تھی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ کسی شیر کی کھال کے اوپر پاؤں رکھ دیتا تھا نا، اس کے نیچے سے اسے کوئی کھینچ نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر، یہ کھال پھٹ جاتی تھی لیکن اس سے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا، اس کے پاؤں کو نہیں ہلا سکتا. ایسی طاقت. اتنا طاقتور تھا. وہ آ کر آپ کے سامنے نا بڑے انداز پر اپنی شان میں اشعار کہتا ہے، میں تو مرحب ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو رش پڑھتے ہوئے آ رہا تھا. رس پڑھتے ہوئے. تو اس پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا الذی سمتنی امہ حیدرا. ہائے ہائے متکبر کے سامنے تکبر کرنا صدقہ ہے. ہائے ہائے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا، اللہ، جیسے کہ گھنے جنگلات کا خطرناک شیر ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حیدر آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا، فرماتے ہیں، اور وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوتا. کیا بات. یعنی ایک حملہ کر کے بھاگ نہیں جاتا ڈر کر، بلکہ وہ پلٹ پلٹ کر حملہ جب تک کرتا ہدف ہے پورا نہ ہو جب جائے، تک دشمن کو زیر نہ کر لے، جب تک اپنا ہدف پورا نہ. کیا بات ہے. میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام. چلیے جی مدنی رضا بھائی، اب آپ بتائیے نمبر. نمبر 3 کے پیچھے لفظ ہے آرزوئے حرم. آرزو ہائے ہائے. حرم سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. آرزو حرم سینے میں اب تو بلوائے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے گئے جو، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے گئے جو مسلمان سلام کہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے سلام کا شعر، اور بڑا خوبصورت امیر اہل سنت نے اس میں عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ جن کے دلوں میں آرزو ہے مدینے آنے کی آپ بلوا لیجئے. اور یہ وہ دیوانے ہیں جو دنیا کا مال و زر آپ سے نہیں مانگ رہے. آقا یہ تو آپ سے آپ ہی کی چاہت مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ ہی کی الفت مانگ رہے ہیں، آپ سے آپ ہی کا عشق مانگ رہے ہیں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. آئیے اگلے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں. احسن بھائی بتائیں گے نمبر. جی نمبر 6 خواجہ غریب نواز کی نسبت سے چھٹی شریف. پیش فتح، ایسا شعر جس میں یہ لفظ آتا ہو. مومن پیش فتح پس فتح سب مومن پیش فتح پس فتح سب اہل خیر و عدالت لاکھوں سلام. اہل خیر و عدالت لاکھوں سلام. یوسف بھائی یہ کیا ہے پس فتح و پیش فتح، اور کون سے مومنین کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر انہیں عدالت والا بھی، عدالت سے مراد کیا؟ یہ کورٹ کچہری ہے، اہل خیر و عدالت، کچھ اس کی وضاحت فرمائے نا. یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، پیش فتح. ہاں یعنی پیش پہلے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور پس بعد والے کو کہتے ہیں. وہ مومنین جو فتح سے پہلے ایمان لے کر آئے، وہ مومنین جو فتح کے بعد ایمان لے کر آئے، تو ان تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے سلام. وہ سلام پیش کیا جا رہا ہے. اہل خیر و عدالت، جی یعنی جو بھلائی والے بھی ہیں واہ واہ. اور عدالت والے بھی ہیں. مراد صدیق و فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اہل خیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہو، اہل عدالت جو ہے صحیح. وہ جو ہے فاروق اعظم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہو. تو اہل خیر و فتح جو ہے تمام صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی بھی رکھی ہے ہائے ہائے. اور عدالت یعنی عدل اور انصاف بھی رکھا. کیا بات ہے. اور یہاں عدالت سے مراد
ایک وہ جو اصطلاحی جو ہمیں کہا تھا ہر تمام صحابہ عادل ہیں، جی جی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کسی قسم کی بری بات کہی نہیں جا سکتی، اور جب بھی روایت کی جائے گی تو صحابہ کرام کی روایت کو بغیر کسی پس و پیش کے، کسی اعتراض و جواب کے قبول کر لیا جائے گا۔ صحابی عادل ہیں، ان کی یعنی عدالت میں، ان کے نیک ہونے میں، ان کے پاکیزہ صفت ہونے میں، متقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام نے صحابہ اہل خیر و عدالت۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل واضح انداز پر، اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ 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 واہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، کیا بات، یعنی کلام ہی مکمل فرما دیا سبحان نا۔ یہاں پر تو کسی کلام کو عدالت پر، تقوی پر تو کسی کو بات کرنے کی گنجائش اجازت نہیں ہی نہیں ہے۔ ہم زمین ان تمام صحابہ کی طرف لٹائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ہم ضمیر کا مرجع یعنی جہاں وہ لوٹے گی کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں، اگر ہو سکتا تو مفسرین پہلے بیان کر چکے ہوتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام ہی یہاں مراد ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف۔ مدنی رضا بھائی بتائیں گے نمبر۔ جی مدنی رضا بھائی نمبر دکھائیے گا۔ نمبر 2۔ نمبر 2 جی، حلت والے، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ حلت والے آتا ہو۔ حلت و حرمت آپ کے منہ سے ایسی ہی ہے جیسے حق ہے، حلت و حرمت آپ کے منہ سے ایسے ہی ہے جیسے حق ہے، حلت والے حرمت والے، حلت والے حرمت والے، تم پر لاکھوں سلام، سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام ہے، اس کا شعر ہے، حلت و حرمت آپ کے منہ سے۔ یا رسول اللہ، کسی چیز کو حلال فرمانا اور کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ آپ کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے ایسا ہے گویا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور حق تعالیٰ نے آپ کو حلت والا، حرمت والا، یعنی حلال کر دینے کی پاور والا، حرام کر دینے کی پاور والا بنا کر بھیجا کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ اور اس کے نظارے احادیث طیبات میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ارشادات فرمائے، ایک حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، مگر کسی خاص صحابی کے لیے نبی پاک فرما دے تمہیں اس بات کی اجازت ہے، تم یہ کر سکتے ہو۔ ایک حکم تمام صحابہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ یہ کر سکتے ہو، مولا علی سے منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ حلت والے، حرمت والے، اللہ کی عطا سے احکام میں حلال و حرام بیان کرنے والے، اس پاور اور اتھارٹی کو رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حلت و حرمت کے احکام نافذ کرنے، بیان کرنے کی طاقت اور اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ خوبصورت بات آپ نے اپنے شعر میں ذکر کی ہے۔ اگلا نمبر ہے احسن بھائی کے لیے، احسن بھائی بتائیں گے، اس کے بعد ایک ہی نمبر بچ جائے گا۔ جی نمبر 1۔ نمبر 1 چلیے جی، 4 سلام، ایسا شعر جس میں لفظ آتا ہو 4 سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ یوسف بھائی سلام تو زبان سے پڑھے جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو دل سے پڑھے گا وہ سلامت رہے گا، تو زبان سے پڑھنے والے کا کیا بنے گا؟ یعنی زبان سے پڑھنے کی تو اپنی فضیلت ہے، لیکن یہاں دل سے پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ منہ خاموش ہو اور جو ہے وہ دل سے پڑھ رہا ہو، مراد یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام پیش کریں تو زبان سے بھی پڑھا جا رہا ہو اور دل سے بھی وہاں پر حاضر ہو، اللہ اللہ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک وقت ایسا مختص کر لیں کہ جس میں آپ کا کام صرف درود و سلام پڑھنا۔ صحیح، ویسے تو اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے، لیکن انسان مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، ایک وقت 2-5 منٹ 10 منٹ ایسے نکال لیں جس میں آپ کا کام صرف درود و سلام سبحان پڑھنا۔ اللہ، اب آپ کا ذہن
اور خیالات میں منتشر نہ ہو، بلکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے ہو، گنبد خضرا کا تصور ہو، سنہری جالیوں کے سامنے تصور میں حاضر ہو، اور پھر دل سے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے گا تو اس کی قبولیت کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ یہ مراد ہے دل سے پڑھنے کا، یعنی توجہ کے ساتھ پڑھے، اپنی تمام تر توجہ لو لگا دے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ اب ایک ہی نمبر رہ گیا، اس کے پیچھے لفظ کون سا ہے مدنی رضا بھائی کے لیے بتا دیا جائے تاکہ مدنی رضا بھائی شیئر پڑھ سکے اس پہ۔ جی، باب و میزاب، باب و میزاب۔ حجر اسود باب و میزاب، وہ مقام ملتزم، حجر اسود باب و میزاب، وہ مقام ملتزم، اور غلاف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام، غلاف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام، میں بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ اس شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے حرم مکہ میں موجود 5 خاص جگہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے حجر اسود جو کعبہ معظمہ کے ایک کونے میں نصب جنتی پتھر، دوسرا باب یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ باب، تیسرا میزاب وہ سونے کا پڑ نالا جہاں سے بارش کا پانی جو ہے رحمتیں لیتا ہوا کعبے کی چھت سے زمین پر تشریف لاتا ہے، چوتھا آپ نے ذکر کیا مقام، مقام سے مراد یہاں پر مقام ابراہیم ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پانچواں ہے ملتزم، دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے اس چوکھٹ کو کہا جاتا ہے ملتزم، یعنی لپٹنے کی جگہ، جہاں پر آ کر بندہ لپٹ کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ان 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر خانہ کعبہ پر جو نورانی غلاف ہے اس غلاف کی رنگینی اور نورانی کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب مکے جاؤ، مکے جا کر جب تم دیکھو حجر اسود کو چمک رہا ہے، جب تم دیکھو باب دروازے کو سونے کا جو خانہ کعبہ کا ہے وہ نور برسا رہا ہے، جب تم دیکھو میزاب رحمت کو کہ وہ رحمت کی چھال برسا رہا ہے، جب تم دیکھو مقام ابراہیم کو جو حضرت ابراہیم کی یاد دلا رہا ہے، جب تم دیکھو ملتزم کو کہ جہاں لپٹ لپٹ کر لوگ اپنی تمنائیں پوری کر رہے ہیں، ان سب کو دیکھنے کے بعد جب تمہاری نظر پڑے خانہ کعبہ کے نور بار غلاف پر تو پھر جھوم کر کہو سلام، یعنی ان نظاروں کو بھی سلام کہو، اپنے عشق کو بڑھاؤ، اپنے محبت کو بڑھاؤ، اور ان مقدس جگہوں کا ادب و احترام اپنے دل کے اندر بڑھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا، ہم بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہمارے مبلغ محمد یوسف اتاری ہمارے ساتھ، ان سے ہم کریں گے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ یوسف بھائی اب آپ کی طرف ہم آ گئے ہیں، نعت خوانوں کے ساتھ تو جو امتحان تھا وہ ہو گیا، اب یہ کہ تھوڑا بہت ماشاءاللہ آپ تو ویسے بھی ذی رکھ ہے اور ذہین و فتین، اللہ آپ کو برکت دے، تو دکھاتے ہیں آپ کو باکس، 1-2 حروف ان میں ہوں گے، اس کے بعد آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا نام مبارک ہے۔ جی، 2 مرتبہ دال آتا ہے اس مبارک نام میں، یہ 3 لائنوں میں آئے گا نام؟ جی ویسے ہے مرکب، 2 لفظوں کا مرکب ہے، جگہ چھوٹی آنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو 3 لائنوں میں کر دیا۔ یہ دال ہے نا دونوں؟ یہ دونوں دال ہے۔ اب آپ ایک ایک حرف بتائیے گا، اگرچہ اگر پہنچ بھی جائیں تب بھی آپ جو ہے وہ ایک ایک حرف ہی بتانے۔ الف ہے، الف دیکھیے جی الف، بالکل الف اس میں آتا ہے، دکھائیے گا بھائی، ماشاءاللہ الف آ گیا۔ الف آ گیا، 2 مرتبہ الف آ گیا حضور، ارے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، 1 تیر سے 2 ہو گئے آپ کے ہدف پورے۔ سواد، الصاد، جی بالکل سواد بھی آتا ہے، ٹھیک ماشاءاللہ۔ ہے۔ قاف، قاف نقطے والا فرما رہے ہیں آپ؟ جی بالکل جی، آتا آ ہے، دیکھیں چکا آ ہے گیا، وہ۔ سبحان اللہ۔ لام، لام، آگے چلیں بھائی، پہنچ تو گئے آپ شاید۔ وادی، جی واو، عین، واو اور عین، جی بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ اب یہ جو نام مبارک ہے وہ لکھا ہوا دکھائیں، اور ہمارے یوسف بھائی اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب بھی بتائیں گے کون سا نام مبارک پوچھا گیا۔ صادق الوعدی،
صادق الوعدی. جی کیا مطلب ہے اس کا ساتھ؟ یہ لکھا رہنے دیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یوسف بھائی اس کی وضاحت. صادق ویسے تو سچے کو کہتے ہیں، صادق الوعد وعدہ سچا کرنے والا، مراد یہ کہ وعدہ پورا کرنے والا. صحیح. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام صادق الوعد بھی ہے. جی اور یہ وہ پیارا نام ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صفت کو بیان کر رہا ہے. اور وہ صفت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وعدہ پورا کرنا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، خود بھی وعدہ پورا کیا کرتے تھے. اچھا، وعدہ خلافی نہیں فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات بیان فرمائی: بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف، پورا نہیں کرتا، اور امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو وعدہ پورا نہ کرنا منافقین کی علامت بیان فرمایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ بظاہر تو اس پر یقین ہی نہیں آتا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نہ ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو غزوات میں شرکت کرنے سے اس لیے روک دیا کہ وہ وعدہ کر کے آ چکے تھے کہ ہم وہاں پہ شرکت نہیں کریں گے کسی بنا پر. اتنی زبان کی جو آپ نے وہ کیا ہے اتنی زیادہ ہے. اب وہ ان کو عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کی جو ہے نبی کریم علیہ السلام ایسی ترغیب دلا رہے ہیں کہ کیونکہ تم ان کے ساتھ وعدہ کر کے آ چکے ہو کہ ہم شرکت نہیں کریں گے، اگرچہ وہ دشمن ہے ہمارے، ہاں، مگر پھر بھی وعدے کی پاس وعدہ کر لیا، عہد کر لیا ہے، تو اس لیے تم نے وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے. ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے روکا. کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وعدہ پورا فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے اگر کسی کو فرما دیا کہ یہ فلاں چیز فلاں ٹائم پر تمہیں مل جائے گی تو مل جایا کرتی تھی. میں تم سے فلاں جگہ پر فلاں وقت مل جاؤں گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات فرما لیا کرتے تھے. وعدہ خلافی نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں پائی. بالکل. اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جو وعدہ جس سے فرمایا اس کو پورا فرمایا. واہ واہ. اور کیونکہ حضور صادق الوعد ہے تو جو وعدے امت سے فرمائے ہیں جنت کے، شفاعت کے، بشارت کے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ وعدے بھی پورے ہوں گے. جبکہ ہم نبی پاک کی ان بیان کردہ بشارتوں پر عمل کرنے والے بنے نا. حضور نے فرمایا ہے ایسا کرو گے تو جنت واجب ہو جائے گی، یوں کرو گے تو شفاعت واجب ہو جائے گی. تو اب ہم وہ شفاعت اور جنت کے واجب ہونے کے جو کام نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے ہیں وہ کریں. تو وہ صادق الوعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہمیں بھولیں گے نہیں، اپنی عادت مبارکہ کے مطابق اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے اور مخلوق میں سے ڈھونڈ کر ہمیں انشاءاللہ عزوجل جنت میں لے کر جائیں گے. تو صادق الوعد ہم بھی بنے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ ہمارے پیارے نبی چونکہ وعدہ پورا کرنے والے صادق الوعد تھے تو ہم بھی صادق الوعد ہوں گے، ہم کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کی کچھ کالز ہم شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی سلسلہ یا نبی سلام علیکم میں سوال یہ ہے کہ درود پاک کے تعلق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ارشاد سنا دیجیے. سبحان اللہ. بالکل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے. ایک کال اور سنائیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں ارشاد عرض کرتا ہوں. کوئی ایسی روایت ہے جس میں اللہ پاک نے حضرت صدیق کو سلام بھیجا؟ جی حضور، کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی سلام لے کر جبریل امین آئے ہو، ایسا کوئی واقعہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے. جی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور اپنے گھر کا سارا مال جو ہے لا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آپ کی بڑی پیاری ایک روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تو یہ پسند ہے دنیا میں کہ میں سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا مجھے سب سے زیادہ پسند. انفاق مالی علی رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے. اور اتنا زیادہ پسند تھا جب ایمان لے کر آئے تھے نا تو بالکل مفلوق الحال نہیں تھے. 40,000 دینار تھے آپ کے پاس. اللہ. ایمان بھی لے کر آئے، 40,000 دینار لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات. یعنی آتے ہی ایمان لاتے ہی. سبحان اللہ. یعنی جان مال سب کچھ پیش کر رہے ہیں نا. اچھا، جب غزوہ تبوک کا موقع ہے، گھر کا سارا مال لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے. اچھا، بڑی پیاری بات یہاں علماء فرماتے ہیں کہ
نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے لیے کیا چھوڑتا ہے، فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر یہ پوچھتے نا کہ اپنے لیے کیا چھوڑا تو اس کا جواب پھر کچھ اور ہی صدیق اکبر کا عشق بھرا ہوتا، لیکن گھر والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کا مال قبول فرما لیا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، فرشتوں نے ان کے جیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اپنے لباس کے بٹن تک نکال کر اس میں ڈال دیے تھے، اور جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، کہتے ہیں کہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، آپ نے وہی لباس پہن کے جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ جو ہے صدیق کو، ابو بکر صدیق کو میرا سلام ارشاد فرمائیے اور پوچھئے کہ کیا وہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدانی کیفیت میں اپنا پاؤں زمین پر مارتے تھے اور اپنے جو ہے وہ ایک ذوق کی کیفیت میں آ گئے اور پھر عرض کرنے لگے، گریہ وزاری فرمانے لگے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، کیونکہ اپنے گھر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنے گھر خوبی میں تنہا مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ پہلے کالر نے جو سوال کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی روایت حدیث پاک ہو درود پاک کی فضیلت پر، تو تاریخ بغداد میں حدیث نمبر ہے 3607۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے جتنا پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ منقبت صدیق اکبر کے ایک دو اشعار بھی سنا دیجیے۔ جی انشاءاللہ موقع لگے گا تو بالکل سنائیں گے، جو کہ ہمارا وقت آگے کی طرف جا رہا ہے، تقریباً ہمارے پاس 13-14 منٹ ہے جس میں ہمیں اپنے سیگمنٹ کو پورا کرنا۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے، جس میں 4 اشعار دکھائے جائیں گے، ان کی وضاحت ہوگی، پہلے وضاحت ہوگی، اس کے بعد نعت خواہ صاحب مختلف طرزوں میں کوشش کریں گے کہ ان اشعار کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سمجھ کر پڑھیے سیگمنٹ میں جو ہمارے 4 اشعار ہوتے ہیں، پہلا شعر دکھایا جائے گا، اس کی وضاحت کی جائے گی، اس کے بعد نعت خواہ صاحب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی دکھائیے گا۔ یا نبی سلام سبحان اللہ۔ خاص اس سابق کے سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلام رضا میں 4 اشعار مسلسل لکھے ہیں۔ ان میں پہلا شعر اگر دکھائیں ونڈو میں تو آسان رہے گا۔ خاص اس سابی کے سیر قرب خدا، یعنی سیر مانے سیر کرنے والا، گھومنے والا، بڑھنے والا، آگے بڑھنے والا، قرب خدا، خدا پاک کا قرب پانے والا، اللہ کا قرب پانے والا، یعنی وہ صدیق اکبر جو اللہ کا قرب پانے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ خاص ان کو اللہ کا قرب ملا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ چونکہ سب سے افضل ہیں، اور افضل اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا قرب انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ خاص اس صحابی کے سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس معاملے میں تمام انسانوں میں آپ واحد ہیں، ایک کامل آپ کو یہ اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا ہے کہ اس جیسی افضلیت، اس جیسا قرب خاص انبیاء و مرسلین کے بعد
کسی اور کو نہیں ملا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا قرب ملا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام ملا ہے، جو اللہ پاک نے اپنی محبت و الفت کا فیضان صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، یہ صدیق اکبر کا ہی خاص ہے، اور اس کاملیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتا ہو، واحد ہے، آپ کا کوئی مثل نہیں۔ اب اس شعر کو انشاءاللہ طرز میں پڑھیں گے۔ خاص اس سابقے سے قرب خدا، خاص اس سابقے سے قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ اگلا شعر دکھائیے اور یوسف بھائی اس کی وضاحت کریں گے جی۔ یا نبی سلام علیہ، یوسف بھائی، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اس کی وضاحت۔ سایہ مصطفیٰ مایہ مایہ اصطفیٰ، اصطفیٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دوسرا شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ جی اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ویسے تو سایہ نہیں ہے، مصطفیٰ حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ اب ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، جی یعنی نبی کریم علیہ السلام چونکہ نور ہے تو آپ کا سایہ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں سایہ مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا جا رہا سبحان ہے، اللہ، یعنی جیسے انسان کا سایہ اس سے جدا نہیں ہوتا ہے، واہ، یوں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ساتھی ہیں ہائے ہائے، کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بھی ساتھ ہیں، کیا بات، اسلام لانے کے بعد بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ سبحان ہیں، اللہ، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ واہ واہ، مفسرین نے اس کے تحت کلام کیا کہ چار صفات چار خلفاء کی بیان کی گئی ہے، جی معہ کا جو لفظ ہے وہ خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان مائیت کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی جتنی مائیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام میں حضور علیہ السلام کی ملی، کیا بات، اتنی کسی کو بھی نہیں ملی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سایہ مصطفیٰ کہا، واہ، یعنی نبی پاک کا سایہ، یعنی حضور اللہ علیہ السلام کا سایہ ہے، اور سایہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، آگے آگے نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، سبحان حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ جہاں حضور علیہ السلام کو آپ دیکھیں ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام نے جب جانا تھا ہجرت کے لیے، اپنے ساتھی کا انتخاب کرنا تھا، تو صحابہ کرام کو دیگر کو فرمایا کہ انفرادی طور پر سب اپنے طور پر ہجرت جاؤ، کریں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے طور پر انتخاب کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، اس لیے کوئی مزاج شناس مصطفیٰ ہے، بالکل بالکل، وہ حضور علیہ السلام کے مزاج کو جانتے ہیں، حضور کو تکلیف کس سے ہوتی ہے ان کو یہ بھی پتا ہے، حضور کو راحت کس سے ملتی ہے ان کو یہ بھی پتا ہے، تو حضور کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے صدیق اکبر سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان صحیح، سکتا تو تھا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، مایا بھی یہ سرمایہ کا ہی ایک طریقے سے وہ ہے، ماخذ ہے، اور استفا جو ہے مصطفیٰ سے بنا ہوا سبحان ہے، اللہ، یعنی جو مطلوب و مقصود ہے نا نبی کریم علیہ السلام کا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ۔ اللہ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، عز و ناز خلافت، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان خلیفہ بن جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر خلافت ناز کرے، اللہ اکبر، واہ، خلافت کی عزت۔ ایک تو نا انسان بااخلاق ہو جاتا ہے، تو جب اس کے اندر اخلاق آ جائے تو انسان خوبصورت بن جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے اندر اخلاق نے آ کر حضور کو عزت نہیں بخشی، خوبصورتی نہیں دی، بلکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ حسن اخلاق کے بھی اوپر والے درجے کے اوپر فائز، یعنی حسن اخلاق کو عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے، تو اسی طرح سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی وجہ سے عزت نہیں ملی ہے، بلکہ آپ چونکہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو اس کرسی کو عزت، اللہ عز و ناز وہ خلافت، خلافت بھی ناز کرتی ہے کہ میرے اوپر صدیق اکبر جیسا شخص اللہ بیٹھا ہے۔ اکبر، کیا بات ہے، بہت خوبصورت تشریح ہوئی۔ جی مدنی رضا بھائی آپ پڑھیں گے، جی احسن بھائی۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، اگلا شعر۔ یا نبی سلام علیہ، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین نے ہجرت پہ لاکھوں سلام،
جی حضور. یہ بہت ساری احادیث کا خلاصہ ہے کہ صدیق اکبر اب تینوں اشعار میں آپ نے جو ہے ان کا ذکر کیا، صفات کا ذکر کیا، اب یعنی کر کے اپنا خلاصہ بیان فرمایا اللہ اکبر. کہ میری مراد کیا ہے، اور میری مراد میں بھی آپ نے جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا. بالکل بالکل. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے. بالکل. اس پر مولا کائنات حضرت علی کا میں آپ کو ایک فرمان سناتا ہوں. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر. سبحان اللہ. وہاں بھی ترتیب رکھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے جو افضل ہے بعد نبیہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ صدیق اکبر و فاروق سبحان اعظم. اللہ. سبحان اور اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے کسی ایسے شخص پر جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو. اللہ. انبیاء کرام کو جو ہے مستثنا کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ افضل قرار افضل دیا. الخلق ہے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق. ماشاء اللہ. یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد. اور بڑی پیاری بات علماء نے تشریح میں فرمائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مخلوق کا سلسلہ قیامت تک جو جاری رہے گا، انبیاء کرام کے استثناء کے بعد پوری دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو صدیق اکبر سے سبحان اللہ. افضل الخلق بعد الرسول، یعنی تمام مخلوق میں آپ افضل و اعلیٰ ہیں. انسان تو ویسے ہی افضل جو ہے نا خلائق ہے، اشرف الخلائق ہے، لیکن جو اشرف المخلوقات ہے، اور ان انسانوں میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ثانی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی پیدا نہیں کیا، صدیق اکبر جیسا ثانی کو یار غار اور یار مصطفیٰ پیدا نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین حجت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آخری شعر بتا دیجیے گا. یا نبی سلام اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. حضور اصدق الصادقین تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں. واہ واہ واہ. سید المتقین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا فرماتے رہے، قسم اٹھا کر فرماتے رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے اتارا. اللہ اکبر. تو آپ کا جو صدیق لقب ہے یہ دنیا میں کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتارا ہے. صحیح. اور سید المتقین، سید المتقین یعنی جتنے بھی تقوی پرہیزگاری کرنے والے متقی ہیں دنیا کے اندر، صرف عام انسانوں کے نہیں، ان متقیوں کے بھی سردار ہیں. سبحان اللہ. اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سخاوت جہاں پر پڑھتے ہیں، جہاں آپ کی ذہانت اور فطانت اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ متقیوں کے اور عبادت گزاروں کے بھی سردار نظر آتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے چلے بھائی ٹھیک ہے لوگ عزت کر رہے ہیں سب کچھ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی سب سے بڑھ کر کرتے تھے، اور تقوی پرہیزگاری میں بھی آپ کو اتقا کہا گیا، یعنی سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار کہا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سارے واقعات آپ کی سیرت میں ملتے ہیں تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے. آپ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن تاجر میں بڑے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ تجارت فرمایا کرتے تھے، تو کوئی ایسی مشتبہ بات اختیار نہیں فرماتے تھے جس سے آپ کا تقوی متاثر. چشم و گوشے وزارت، ایک وزارت ہے نا، یعنی وزیر ہونا. جی، وہ نبی پاک کے خاص وزیر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو آسمانوں میں ہیں. زمین پر ابو بکر و عمر ہیں، آسمان میں جبریل و میکائیل ہیں. تو فرماتے ہیں چشم و گوش، گوش کہتے ہیں کانوں کو، چشم آنکھوں کو کہتے ہیں. تو یہ وزارت کی آنکھیں اور کان ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزارت کی کانیں، وزارت کی جو کان ہیں اور آنکھیں ہیں، یعنی آپ وزارت کی اصل ہیں. وزارت نکلتی ہی کانوں اور آنکھوں سے ہے، تو وزارت دیکھتی آنکھوں سے ہے، سنتی کانوں سے ہے. آپ فرماتے ہیں وزارت آپ کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ وزارت کی کان اور جو ہے وہ آنکھیں. کیا بات ہے، اصل ہے. سبحان اللہ. جی حضرت شعر پڑھیے گا. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ
گوشے وزارت پہ لاکھوں بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، گلدستہ درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بے شرم و بد گئے تم وہی گانے حیا ہو تو کیوں رضا مشکل سے ڈری گے، کیوں رضا مشکل سے ڈری گے، جب نبی مشکل کشا کل یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔